بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الرجل یقرأ القرآن علی کل حال ما لم یکن جنوبا، یعنی اس باب کے اندر اس پر بحث ہوگی کہ انسان قرآن کب کب پڑھ سکتا ہے، یعنی کون سی حالت میں پڑھ سکتا ہے اور کون سی حالت میں نہیں پڑھ سکتا ہے۔ تو پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں، اس سے مسئلہ خود بخود سمجھ میں آئے گا۔ حدیث کا نمبر ہے 147۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں ہر حال میں قرآن پڑھاتے تھے، البتہ اگر آپ جنوبی ہوتے تو قرآن نہ پڑھاتے۔ دیکھیے اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسان کی اگر وضو نہیں ہے تو اس حالت میں بھی وہ قرآن پڑھ سکتا ہے۔ ہاں اگر جنوبی ہو گیا ہے، یعنی منی نکل آئی ہے، اس پر غسل فرض ہو گیا ہے، تو اس حالت میں وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے۔ جس طرح حیض کی حالت میں عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی ہے، اسی طرح مرد جو ہے وہ جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے۔ یہ مسئلہ بالکل واضح ہے، اس لیے بہت سے لوگ باوضو نہیں ہوتے، وضو سے نہیں ہوتے، وہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے۔ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ہے بغیر وضو کے قرآن کو چھو سکتے ہیں یا نہیں چھو سکتے ہیں۔ چھونے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو جمہور یعنی علماء کی ایک بڑی جماعت کا یہ کہنا ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں۔ آپ کو اگر قرآن کو ہاتھ لگانا ہے تو اس کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ اور ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 341 پر حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو صرف پاک انسان ہی چھوئے، جو انسان پاک نہ ہو وہ قرآن کو ہاتھ نہ لگائے۔ یہ جمہور کی دلیل بھی ہو گئی اور ان کا دعویٰ مسلک آپ کے سامنے رکھا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ قرآن کو چھونے کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کی وضو نہیں ہے تب بھی آپ قرآن کو چھو سکتے ہیں۔ حضرت کا کہنا ہے کہ قرآن کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے، اس پر کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ ابھی آپ نے حدیث تو پڑھی، کوئی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت ابھی تو ہم نے حدیث پڑھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ پاک انسان ہی قرآن کو چھوئے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ وہ روایت ضعیف ہے۔ جب وہ ضعیف ہے تو اس سے مسئلے کا استنباط نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مسئلہ ہے کہ بغیر وضو بھی قرآن کو چھو سکتے، اور امام مالک کی دلیل بتلا دی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس سلسلے میں کوئی بھی قوی دلیل، کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی حدیث ہے بھی تو وہ ضعیف ہے۔ لیکن جمہور کا یہ کہنا ہے کہ اصل میں اس سلسلے میں یعنی اس مسئلے میں بہت سی روایت ہے، صرف یہ ایک روایت نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ تو اتنی ساری روایتیں جب جمع ہو جائے گی تو وہ ضعیف نہیں رہے گی، وہ طاقتور ہو جائے گی، پھر اس سے مسئلے کا استنباط کرنا درست ہوگا۔ اس لیے مسئلہ یہ نکلے گا کہ بغیر وضو کے قرآن کو نہیں چھو سکتے ہیں۔ بہرحال تو اب خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جمہور علماء کا یعنی علماء کی بڑی جماعت کا یہ کہنا ہے کہ بغیر وضو کے آپ قرآن نہیں چھو سکتے ہیں، اور ان کی دلیل یہی کہ الگ الگ صحابہ سے اس طرح کی روایت موجود ہے جو سب مل کر طاقتور ہو جاتی ہے، اس لیے اس سے یہ مسئلہ نکالا جا سکتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے کہ بغیر وضو کے قرآن چھو سکتے ہیں، اور حضرت کی دلیل یہی ہے کہ اس سلسلے میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ اب ایک آگے جو باب ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ باب ما جاء فی البول یصیب الارض، یعنی اس باب میں اس پر بحث ہوگی کہ پیشاب اگر زمین پر گر گیا ہے تو زمین کو پاک کیسے کیا جا سکے۔ تو پھر اس کے لیے پہلے حدیثیں پڑھ لیتے ہیں تو مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ حدیث کا نمبر ہے 148۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی کے پیشاب کرنے کی وجہ سے فرمایا تھا کہ تم اس پر ڈول بھر کر پانی ڈال دو۔ ہوا کیا تھا آپ سب جانتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک دیہاتی آیا اور اس نے پیشاب کر دیا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ اس پر ایک ڈول پانی ڈال دو تو اس سے زمین پاک ہو جائے گی۔ اب زمین کیسے پاک ہوگی؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زمین پاک کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو پانی والا، اور یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ پانی ڈالو اس سے زمین پاک ہو جائے گی، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ ہے کہ زمین جب سوکھ جائے گی، خشک ہو جائے گی تو خود بخود پاک ہو جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دلیل تو ابھی جو آپ نے حدیث پڑھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ڈول پانی ڈال دو، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ اور سوکھ جائے گی، اس پر کیا دلیل ہے؟ اس پر دلیل بخاری شریف کے اندر ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر ہے 174۔ کیا دلیل ہے؟ کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں کیواڑ نہیں ہوتے تھے، دروازے نہیں ہوتے تھے، کتے گھستے تھے اور کتے پیشاب کر جاتے تھے، لیکن مسجد نبوی کو دھویا نہیں جاتا تھا۔ کیوں؟ کہ خشک ہو جاتی تھی تو وہ خود بخود پاک ہو جاتی تھی۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ اگر زمین خشک ہو جائے گی، سوکھ جائے گی تو خود بخود پاک ہو جائے گی، پانی ہی ضروری نہیں ہے۔ اب جو تین علماء اور ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان تینوں کا کہنا ہے کہ جب تک پانی نہیں ڈالیں گے تب تک زمین پاک نہیں ہوگی۔ گویا ان کی یہ زمین پاک کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے پانی کا استعمال۔ اور ان کی دلیل وہی جو ابھی حدیث پڑھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک ڈول بھر کر پانی ڈالو۔ لیکن ان تین علماء کی بات اس لیے درست سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا تو نہیں کہا تھا کہ بھئی صرف پانی ہی ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعلیٰ طریقہ استعمال کروایا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ پانی ڈال دو، باقی اس سے اس کی نفی تو نہیں ہوتی۔ یعنی کوئی یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تو نہیں کہا کہ خشک ہو جائے تو اس سے پاک نہیں ہوتی، جبکہ دوسری طرف حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتے پیشاب کر جاتے تھے، مسجد نبوی کو دھویا نہیں جاتا تھا، زمین سوکھ جاتی تھی تو پاک ہو جاتی تھی۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات ہے وہ زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔